خطیب اپنی مسجد امام اپنی مسجد فنڈے انتظامیہ بھی نے ابو بکر قاری صاحب بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ قرآن پاک اور پیارے نبی اللہ بالا کے حدیث دی مفہوم جو بیان کرتے ہیں انہوں نے محبت کے نال نعرہ لگانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ عظمت شان اولیاء قاری ابو بکر قاری صاحب زندہ باد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله وصدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا پڑھو الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سارے اگر جانتے ہو کہ اسی اتھے حاضر آج حضرت سیدنا خلیفہ ثالث امیر المؤمنین عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے یوم شہادت دی محفل دے وچ آپ دا مقام و مرتبہ تسی سنو گے لیکن پہلے سنن تو پہلا مختصر جہا وقت ہے 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ اذان ہوئے گی سنن تو پہلے تسی ذرا محبت نال اپنی محبت کے ساتھ بیٹھن دا اور توجہ دا کرنا ہے. بڑی محبت نال میں آپ دی منقبت پیش کرنا وا دو اشعار انہوں سنو اور انشاءاللہ اس کے بعد بیان شروع ہوئے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لے چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی جلد جلد گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی منقبت کی دسام کی یارو محبت نا سبحان اللہ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. کی دسام کی یارو عثمان دا رتبہ کی دسام میں کی یارو عثمان دا رتبہ آقا دے گرانے وچ آقا دے گرانے وچ ایک وکھرائی رشتہ عثمان کرے جو بھی نقصان نہیں ہے نو عثمان
کرے جو بھی نقصان نہیں ہے نو عثمان دا ہے رتبہ سرکار نے دسیا ہے عثمان دا ہے رتبہ سرکار نے دسیا ہے کہ دساں میں کی یارو عثمان دا رتبہ ہے اللہ تعالیٰ دے امدسنا گرو داکے نامدار دو عالم دے مالک و مختار بھی اذن پروردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے میں نہایت ہی شکر گزار سنی علماء و مشائخ کونسل نشہرہ روڈ دا کہ علماء کرام میری دعوت تشریف لے اللہ تعالیٰ نے سانے ہوں برکتہ عطا فرمائے اور مرحبا کہنا وہاں تساں سارے جنہیں محفل کے اندر شریک ہوئے اللہ پاک ساری آج دی مختصر جی حاضری میں قبول فرمائے تقریباً زیادہ تو زیادہ کوئی 20-25 منٹ کا خطاب ہوئے گا بلکہ خطاب کیا ہوئے گا سبق ہوئے گا علماء کے سامنے جنہاں میں سناواں گا تو بڑی محبت دے نال تسی بیٹھنا ہے اینو سننا ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے حوالے دے نال انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوئے گی بلا تمہید میں شروع کرنا وا آپ دے سامنے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اللہ پاک نے سورہ توبہ دی آیت دے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا اس آیت کریمہ دے اندر میں خلاصتاً عرض کرنا وا سب نے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور دی رسالت کا ذکر فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں محبت ناظرہ جا کے بیٹھیں جا کے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور جو لوگ اور جو ساتھی میرے محبوب کے ساتھ ہیں وہ ایسے ہیں کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم ہیں بڑے نرم دل بڑی محبت کرنے والے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ تم انہیں دیکھو گے کہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں وہ کبھی رکوع میں ہوں گے کبھی سجدے میں ہوں گے ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور دی رسالت تو بعد حضور دی معیت دے اندر جڑے بندے نے جنہاں نوں صحابہ کہنے ہیں انہاں نے 4 اوصاف بیان کیتے ہیں سب نے پہلے اے وے بڑا وصف ہے وے کہ وہ جننے بھی نے وہ حضور دے ساتھی نے حضور دا سنگ ملنا بہت بڑی گل ہے دوسری چیز کافراں تے بڑے سخت نے اللہ دے احکام تو علاوہ کافر کرتے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی کافراں تے بڑے سخت تیسری چیز بیان فرمائی آپس کے اندر بڑے ہمدرد نے بڑی محبت رکھنے والے اور چوتھی چیز ذکر فرمائی کہ بڑے عبادت گزار نے اللہ دے کے جدوں بھی دیکھو جھکے ہوتے ہیں ایک عام جی اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ تو ہے لیکن اس آیت کی ایک اور جہت بھی میں وہ تساں دے سامنے رکھنا علماء کی موجودگی دے اندر شروع کرنا پیا وا جتے غلطی کروں گا انشاءاللہ تعالی میری اصلاح فرمان گے دوسری جہت اس آیت علماء کرام نے اے بیان فرمائی فرماندے نے اس آیت دے اندر جڑیاں 4 چیزاں بیان کیتیاں گئیاں نے 4 اوصاف حضور دے ساتھیاں دے بیان کیتے گئے بالعموم تو سارے صحابہ دا یہ مرتبہ ہے لیکن بالخصوص اے 4 خصلتاں اللہ دے نبی دے 4 خلفاء ابو بکر و عمر و عثمان دے بارے بیان ہوئی ہیں توجہ کرو سب نے پہلے معبود لفظ ذکر کیتا محبوب دی معیت ساتھی ہونا نال رہنا فرمایا سب نے پہلا جڑا وصف ہے نال ہونا حضور دے اے شان سی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبت نال ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ جدوں دیکھو حضور دے نال سفر دے اندر بھی حضور دے نال حضر دے اندر بھی حضور دے نال اگر کتنے دور دراز جانا تو حضور دے نال مدینے دے اندر بھی حضور دے نال مکے دے اندر بھی حضور دے نال جے گار چ جانا ہے اوتھے بھی حضور دے نال اور اگر مزار دی گل ہے تے مزار چ حضور دے نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں اختصار کرنا وا
دوسری صفت اشداء علی الکفار، کافراں دے اوتے بڑا روب ہے، بڑے سخت نے. فرمایا دوسری گل سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان دے حوالہ دے نال اللہ تعالیٰ نے آپ دے فضیلت آپ دے مناقب نو بیان فرمایا عمر ایسا ہے کہ کافروں پر بڑا سخت ہے. اور بے شک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سن کے کیسر و کسرا اتنے بڑے بادشاہ اپنے دور کے سپر پاور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام آتا تھر تھرا کے کپکپا جاندے سن. بلکہ کافروں دا بڑا منکراں دا سب نہ بڑا سب نہ پہلا منکر شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی جو گزر حضور فرماتے عمر جس گلی سے گزرے شیطان اس گلی میں بھی نہیں آتا. تیسری صفت ذکر فرمائی رحماء بینہم، اور ساڈا اج دا موضوع بھی ہے بڑے ہمدرد بڑے نرم دل نے. فرمائی یہ تیسری چیز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ بڑے ہی نرم دل سن، بڑے رحیم، بڑی محبت کرنے والے مسلمانوں دے نال. چوتھی چیز تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت بڑی کرنے والے اور اللہ دی رضا ہمیشہ چاہن والے. فرمایا چوتھی چیز سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے. اسی وجہ تو آپ سلطان الاولیاء نے فقر کی تمام منزلہ بلکہ اللہ دے نبی دا جڑا صحابی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں شان عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ تمام جتھے اللہ دے ولی کوشش کر کے پہنچتے ہیں حضور دی ایک نظر اتنے پہنچا دینی. بلکہ وہ دن بھی فرمایا کہ جو بندہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار کرے وہ ولایت کے 2000 درجات کو پار کر جاتا ہے. جڑا بندہ خواب چ ویکھے تو اتنا اعلیٰ ولی بن جائے تے جڑا سامنے اکھاں دے نال حضور نوں ویندا. سبحان اللہ. چار وصف حضور دے چار صحابہ دے بارے ذکر فرمائے. ہاڈا موضوع تیسرا وصف رحماء بینہم، بڑی محبت اور بڑی نرمی کرن والے، آپس دے اندر مسلماناں دے نال بڑے پیار کرن والے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے والے دا نام میں عرض کرنا وا. جتنی بھی گفتگو کراں گا الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال اور بڑیاں دے کرم دے نال انہاں دے سایہ شفقت دے نال ساری دی ساری گفتگو انشاءاللہ تعالی مدلل ہوئے گی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ دیاں بہت ساری ایسی فضیلتاں نے جڑیاں اور کسی دوسرے بندے نو نہیں ملی. سب نہ پہلے آپ دا لقب جدوں بھی آپ دا نام بولیا جاتا ہے اسی کہنے ہیں عثمان غنی ذو النورین، محبت نام دا سبحان اللہ. ذو النورین، دو نوروں والا. آخر کی ہے اس فضیلت دے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی دے کردار نو ویندیاں ہویاں آپ دی حیا اور پارسائی نو ویندیاں ہویاں اور آپ دے دل دے اندر اللہ اور دے رسول دی محبت نو ویندیاں ہویاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی ایک بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح آپ دے نال فرمایا. دوسرا پھر سیدہ ام کلثوم دا نکاح آپ دے نال فرمایا. اور حضور فرماتے سن عثمان بھی کتنا اچھا آدمی ہے کہ میرا داماد ہے، میری 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں ہیں اور اللہ نے میرا نور عثمان میں جمع فرما دیا ہے. سبحان اللہ. کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا عثمان وہ ہیں کہ حضور نے جو فرمایا عثمان نے قبول کیا. حضور نے فرمایا عثمان ہجرت کرنی ہے، عثمان نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف. سیدنا عثمان نے غنی مکے دے امیر ترین اور اسلام دی پیسے دے نال آپ نے بڑی خدمت کی تھی، امیر ترین آدمی سن. تسی ویکھو ساڈا ایک ادھے ہاتھے دا کار ہوندا ہے اور ادھے ہاتھے دا کار اور مزدوری اسی کرنے ہیں. سانو کوئی بندہ کہ اس کار نو اور جڑی تیری روزی لگی اینو چھڈ کے دوسرے شہر چلا جا، اسی کہنا نہیں اسی نہیں جانا، لگی روزی نو کون چھڈے اور میرا گھر ہے، میری جائیداد ہے، ساری زندگی دی کمائی ہے، میں اینو چھڈ کے نہیں جا سکتا. پر تسی حوصلہ اور حضور دی اطاعت ویکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر اتنے بڑے مکے دے امیر ترین امیر و کبیر آدمی ہیں. حضور فرمایا عثمان ہجرت کرنی ہے، اے نہیں ویکھیا میری اتنی جائیداد، اتنے باغات، اتنا منصب سب کو چھڑ کے حضور دے ایک فرمان دے ہوتے سیدنا عثمان غنی نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی. کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور نے فرمایا امت مسلمہ جہاد واسطے جانا ہے تو جہاد واسطے انہاں اخراجات درکار ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، حضور عثمان کی طرف سے 100 اونٹ بما ساز و سامان. حضور بڑا خوش ہوئے. عثمان غنی بیٹھ کے حضور نے دوبارہ اعلان فرمایا جہاد کے لیے جانا ہے اور امت مسلمہ بڑی تنگ ہے.
پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، اور ساز و سامان چاہیے. سیدنا عثمان غنی دوسری دفعہ اٹھے اور یعنی کہ دوسری دفعہ کٹ مال دیتا بلکہ دوسری دفعہ عرض کر رہے یا رسول اللہ عثمان کی طرف سے 200 اونٹ بما ساز و سامان. حضور نے دوبارہ اعلان فرمایا جہاد سے مسلمانہ جانا ہے اور چاہیے مال. تیسری دفعہ پھر عثمان غنی اٹھے، اٹھ کے دوبارہ عثمان کی طرف سے 300 اونٹ بما ساز و سامان. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی دی اس سخاوت دے تے اتنا راضی ہوئے، اتنا راضی ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں اسی ویکھیا حضور نے بڑیاں نوں دعاواں دتیاں، بڑیاں نوں دعاواں دتیاں، پر اس رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی واسطے پوری رات جاگ کے دعا فرمائی. کیسی شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اتنی سی جدوں بیعت رضوان دے نال حضور نے سفیر بنا کے بھیجا مکے دی طرف. اوتھے گئے تو مکے والیاں نے کیونکہ آپ دا بڑا روب و دبدبا سی اس حوالے نہ کہ آپ بڑے مالدار سن، انہوں نے کہا تف یا عثمان، اے عثمان مکے آئے ہو، بڑی دیر بعد آئے ہو، طواف کرو کعبے دا طواف کرنا ہے. جنہاں کعبے نہ بڑی محبت کرتا ہے اتنی دیر بعد آئے بھج کے طواف کرے گا. سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے نہیں عثمان طواف نہیں کرے گا. کیوں نہیں طواف کرے گا؟ کہ جب تک میرے حضور طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا. اتنی محبت حضور علیہ السلام کے نال. حضور نے فرمایا مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، مسلمان پانی کافروں سے مانگ کے پیتے ہیں، کافروں کو ہدیہ دینا تو ان کو پیسے دینے پڑتے پھر پانی پیتے ہیں. کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو جو مسلمانوں کے پانی کا انتظام کرے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اور یہودیوں کو بیر روما جرا کنواں آج تک مسلمان پورے مدینے دے اس کنویں تو پانی پیندے رہے. آپ نے خریدیا حضور واسطے تو یا رسول اللہ عثمان کی طرف سے مسلمانوں کو یہ تحفہ ہے. حضور جو فرمایا عثمان نے قبول کیتا. جو عثمان غنی دی اتنی محبت حضور نے نال ہے تو جواباً حضور نے کی فرمایا محبت نال سماعت کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا. اللہ کے نبی آدم علیہ السلام انہاں دا بھی ساتھی، نوح علیہ السلام دا بھی ساتھی، موسیٰ علیہ السلام دا بھی ساتھی، ابراہیم علیہ السلام دا بھی ساتھی. ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا. فرمایا جنت میں ہمارا ساتھی عثمان ہوگا. فرمایا جنت میں ہمارا ساتھی عثمان ہوگا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے فرمایا لوگوں سنو اللہ تعالیٰ نے میرے عثمان کو یہ شان عطا فرمائی ہے. بڑے زیادہ لوگ ہیں کہ جو حیادار ہوتے ہیں پر میرا عثمان ایسی حیا والا ہے کہ اس سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کیسی شان والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا موجودگی دے اندر بیعت رضوان جنوں کیا جاتا ہے جو سارے صحابہ نے حضور دی بیعت فرمائی کہ حضور جہاد جس طرح میں تسی کہو گے سی تواڈے نال ہاں، اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے بلکہ اگے بڑھ کے اسلام واسطے جنگ کران گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے سیدنا عثمان غنی مکے گئے سن، سب نے حضور دی بیعت کی تھی، حضور دے ہاتھ رکھیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں سن تو آپ دے واسطے حضور نے اپنا فیادہ یدہ الیمنا حدیث پاک دے بخاری شریف دے اندر ترمذی شریف دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کیا اور اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر آ کے فرمانے لگے یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. تم سب نے اپنے ہاتھوں سے ہماری بیعت کی، میں محمد اپنے ہاتھ سے اپنے عثمان کی بیعت کرواتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ پر ہے مگر یہ ہاتھ تو ایسے ہے بلکہ جیسے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. پتہ چلے حضور فرماتے ہیں میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ کہنا محبوب تیرا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے. گویا کہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ایک وقت میں حضور کا بھی ہاتھ ہے اور رب کائنات کا بھی ہاتھ. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے اتنی محبت. ایک بندہ آیا حضور علیہ السلام کے کول جمعہ والے دن میں واقعہ عرض کیتا. آگے کہنے لگے جی یا رسول اللہ جنازہ پڑھانا ہے گناہ بندے دا. کریم علیہ السلام نے فرمایا حضور نے کبھی کسی نے منع نہیں فرمایا خاص طور پہ جنازے کے موقع. حضور نے فرمایا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں. بہت بڑی گل ہو گئی. کریم آقا علیہ السلام ہون اور فرما دیون کہ فلاں بندے کا جنازہ نہیں اسی پڑھاواں گے. صحابہ کی تھی یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہو آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے اس کا جنازہ. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا جنازہ ہم اس وجہ سے نہیں پڑھائیں گے کہ یہ دل میں عثمان کا بغض رکھتا تھا.
پتہ چلیا حضور دے کول جانا ہے تو ڈائریکٹ نہیں جانا. ایتھے لوگ اللہ کو ڈائریکٹ منگتے پھرتے ہیں, سیدھا اللہ کو جاندے پھرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جس نے ہمارے پاس آنا ہے وہ بھی عثمان کے وسیلے سے ہو کر آئے. حضور کو پانا ہے تو عثمان تو بغیر نہیں رب دے تے اللہ تعالیٰ حضور تو بغیر کے رب دے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی بڑی محبت فرمائی. سیدنا عثمان غنی دے نال حضور نے تو محبت فرمائی, آل مصطفیٰ نے بھی عثمان غنی دے نال بڑا پیار فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دناں دے وچ جدوں 40 دن کافراں نے آپ دے گھر دا حصار فرما کر لیا سی اور 40 دن عثمان غنی بھوکے پیاسے روزے دی حالت دے اندر رہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافراں دے اس معاملے میں ویندے آیا اپنے دو شہزادے امام حسن اور امام حسین بطور پہرے دار سیدنا عثمان غنی دے دروازے تے کھڑا کیتا. اج لوگ صحابہ کرام اور آل رسول کے درمیان معاذ اللہ پتہ نہیں کیسے کیسے تفاوت اور دشمنیاں دستے پھرتے ہیں. مینوں دسو امام الانبیاء دے صاحبزادے ہوں کہ عثمان غنی دے دروازے تے لا دے کہ تم دونوں نے یہاں کھڑے ہو کے عثمان کی حفاظت کرنی ہے, کیا یہ محبت ہے یا محبت نہیں ہے؟ یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر شہزادگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہرہ داری کر رہے ہیں. اس کو محبت ہی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بڑے بڑے سونے جملے فرمائے. فرمایا اصحابی کالنجوم, طبرانی کے اندر بھی روایت موجود ہے, موجب اوسط کے اندر بھی پڑھیا. فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی بھی پیروی کرو کہ ہدایت پا جاؤ. دوسری چیز فرمایا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ. فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جیڑا جیڑا سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا اور جیڑا ہے تو مخالفت کرے گا غرق ہو جائے گا. پتہ چلیا اسلام کے اندر مومن جڑا بندہ ہے دو چیزاں دا پہرے دار ہونا چاہیے, دو چیزاں دا اودے اوپر عمل ہونا چاہیے. پہلی چیز صحابہ کی محبت اور دوسری چیز اہل بیت رسول کی محبت. اگر بندہ صحابہ تو بغیر اہل بیت کی محبت تو بغیر کامیابی چاہے گا تو کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی ویکھنی ہے صحابہ کی محبت بھی ہونی چاہیے, اہل بیت رسول دے نال پیار بھی ہونا چاہیے. الحمدللہ اللہ کا شکر اہل سنت دے نزدیک اہل سنت دے بڑے سچے مذہب کے اندر دو چیزاں ملدیاں, اہل بیت دے نال محبت بھی ہے اور صحابہ دے نال پیار بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. عزیزان محترم اپنی گفتگو کا اختتام کرنا وا انہاں جملیاں دے نال کہ اگر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال اہل بیت رسول دے نال محبت ہوئے گی تو ایمان بندے دا تاں کامل ہوئے گا, اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال یا اہل بیت وچوں کسی ایک دے نال بھی دل دے اندر نفرت ہوئے گی تو ایمان کامل نہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی وما علیہ الا البلاغ المبین. ہدایت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سوہانی گھڑی چمکا چاند حسن افروز رسالت پھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا شب اسرا
کہ دھولا پیدا امدورود شب اسرا کہ دھولا پیدا امدورود نوشائی بزم جنت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم السلام سبز گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین آمین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین درود پاک پڑھا گیا باز نصیحت ہوئی اور ساتھ داد خوانی ہوئی تلاوت ہوئی جتنا بھی ذکر و اذکار کیا گیا اسے تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آپ کی نظر محبت نذرانہ تر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کے وسیلہ زمینہ سے 1,24,000 قوم بے شب کرام علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی صحیح عقیدہ مسلمان اس دنیا سے چلے گئے تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ اثار ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوص پر خصوص داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبول و منظور فرما آپ کی مزید درجات کو بلندیاں عطا فرما حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ہم نباز قوم قبلہ حاجی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روح و ایمان کو رسالہ ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما قبلہ حاجی صاحب کے درجات بلند فرما قبلہ حاجی صاحب کی سیرت اور کردار کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین اس بسط میں جو دربار شریف ہے بابا جی کے درجات بلند فرما بابا جی کے منزلیں آسان فرما بابا جی کے توسل سے اس عہد محلہ میں سے اور جن دوستوں نے خصوصاً اس محفل پاک میں تعاون فرمایا حصہ ملایا تمام کے حصے کو تمام کی تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما تمام کو غرائم کی سعادت نصیب فرما قبلہ گاری ابو بکر عطاری صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہوئے تمام کے علم و عمل میں برکت عطا فرما یا رب العالمین معاونین کے کاروبار میں رزق میں مال جان میں عزت آبرو میں برکت رحمت نازل فرما صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ تشریف